میرے نبی دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا سے جانے کا وقت آیا، 12 ربیع الاول ہے، پیر کا دن ہے، 7 جون ہے، 11 ہجری 633 عیسوی۔ جبریل نے آ کے صبح آپ نے ساری بیگمات کو بلایا، رخصت فرمایا، ملاقات کی، بیٹے کو بلایا، کان میں کہا میں جا رہا ہوں، وہ رونے لگی، رو نہیں، سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہو گئی۔ 6 ماہ بعد بیٹی بھی پہنچ گئی باپ کے پاس، پھر داماد کو بلایا، ان کو ان کا سر اپنی گود میں رکھا، کمر پہ ہاتھ پھیرا، دعا دی، رخصت فرمایا، آخر میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو بلایا، کون؟ حسن اور حسین، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن اور حسین، میرے جنت کے پھول حسن اور حسین۔ یوں لیا، حسن کو یہاں سے لیتے تھے، حسین کو یہاں، حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے۔ حسن سر سے لے کر کمر تک پورے اپنے نانا کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے۔ حسین اس کا الٹ تھے، سر سے لے کر کمر تک اپنے باپ کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے آپ کہا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ آخر میں ان کو بلا کر یوں لیا، اور ساتھ ہی آنسو ٹپ 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 ٹپ، بیویوں کو جدا کیا، آنسو نہیں، بیٹی کو جدا کیا، آنسو نہیں، داماد کو جدا کیا، آنسو نہیں، جب بچوں کو جدا کرنے لگے تو یوں آنسو۔ ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھا، ایک کا کٹا سر نیزے پہ چڑھتے دیکھا، تو آنسو رک نہیں سکے، دعا نہیں کی، ہاتھ نہیں اٹھائے، اللہ کی تقدیر کے سپرد کر دیا، اولاد کو ذبح ہونے کے لیے تیار کر لیا کہ کل میری امت اولاد کے پیچھے جھوٹ نہ بولے، رشوت نہ لے، حرام کاروبار نہ چلائے، دھوکہ نہ دے، فراڈ نہ کرے، بچوں کو کہاں سے کھلائیں، بچوں کو کہاں سے پلائیں، کہ یہ میرا حسین کا سر کٹ کے نیزے پر چڑھا ہوا ہے۔ کچھ نہیں بولے، رخصت فرما دی۔ جب سب چلے گئے تو جبریل آ گئے، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ خاموش کھڑے تھے، کہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اپنے نبی کا مقام دیکھو، موت بھی پوچھ کے آتی ہے۔ آپ نے کہا آ جائے، ملک الموت اندر آئے، اسرائیل کا السلام علیکہ یا رسول اللہ، کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں، میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ پھر کہنے لگے آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ ہاں، یہ وہ دربار رسالت ہے جہاں موت بھی پوچھ کے آتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں اجازت دے دوں میری جان نکالو گے؟ کہ جی نکالوں گا، نکالوں گا۔ آپ نے یوں جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو؟ جاؤں یا رہ جاؤں؟ جبریل نے کہا اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، فیصلہ آپ کریں گے۔ ہاں، یہ بات سنانا چاہتا تھا اگلی۔ آپ نے کہا اچھا جاؤ، پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گی، میرے بچوں کے ساتھ، یہ ساری مائیں، میرے بچے میرے بچے میرے بچے میرے بچے۔ میرے نبی کو تو پتا تھا کہ یہ تڑپ تڑپ کے ایک زہر میں جائے گا اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھے گا، کیوں نہیں ان کے لیے ہاتھ اٹھائے؟ ہمارے لیے کیوں روئے کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا۔ جبریل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے، جواب آیا یا رسول اللہ آپ کا رب کہہ رہے ہیں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، مجھے میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے جس نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، سنو میری بات غور سے، اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج میں اور آپ بھی بندر خنزیر میں بدل چکے ہوتے۔ میری اور رب کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اس امت نے وہ سب کچھ کر دیا جو پہلی امتوں نے کیا، لیکن کون ہے جس نے اصحابوں کو روکا ہوا؟ وہ میرے نبی کے آنسو، میرے نبی کی آہیں، میرے نبی کی دعائیں، میرے نبی کی فریادیں، میرے نبی کی تڑپ، میرے نبی کا رونا، میرے نبی کا پیٹ پہ پتھر باندھنا، اس نے روک دیا۔ کوئی نبی جاتے ہوئے امت کے لیے نہیں رویا، واحد نبی ہیں جو جاتے ہوئے امت کے لیے روئے، میری امت میری امت میری امت۔ کوئی رابعہ بصری بعد میں آئیں گی، کوئی جنید بغدادی بعد میں آئیں گے، باغی بغاوت، اور پھر وہ روئیں اور پھر وہ تڑپیں اور پھر وہ دعائیں کریں، پھر وہ کہیں یا اللہ میری امت میری امت میری امت۔ ہائے ہائے، اور جب اجازت دیتی ملک الموت کو کہ جاؤ اللہ کی تقدیر کو پورا کرو، تو پھر بھی امت کو سبق دیا، اے میری امت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک میری امت کے کمزور لوگوں پہ رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، کمزوروں پہ رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، کمزوروں پہ رحم کرنا۔ کتنی امت نمازی ہے، کتنے ہیں جو اپنے دولت اللہ دے دے تو اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور کمزور کے ساتھ انسانیت والا سلوک کرتے ہیں، جاتے ہوئے امت کو یاد کیا۔ اور پھر قیامت کا سب سے خوفناک مرحلہ جب اللہ کہے گا جہنم کو لاؤ، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو لاؤ،
وبرز الجحیم للغاوین، جہنم کو لاؤ، ونضع الموازین القسط، ترازو کو لاؤ، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جہنم کے اوپر پل بچھاؤ، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ آج ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ ہے تو تیرا رب تجھے تول کے دکھا دے گا۔ جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، اس کی چیخ پر فرشتے، انسان، جنات سب زمین پر گریں گے اور سب کی ایک فریاد ہوگی، نفسی نفسی۔ جنہوں نے جہنم میں نہیں جانا فرشتے، نفسی نفسی۔ انبیاء، پاک معصوم ہستیاں جو جنتی کے لیے بنے، نفسی 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 نفسی۔ تو میں کب یاد کروں گا اپنے بیوی بچوں ماں باپ کو؟ ہر مرد عورت نفسی نفسی۔ میرے نبی نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، باپ کا سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، میری جان بچا میری جان بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا میری جان بچا۔ او میرے بھائی بہنوں، ایک آواز سنو گے جو اس ہنگامے پر چھائے گی، امتی 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 امتی، میری امت میری امت میری امت۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کیسی آواز ہے؟ کون ہے جو اپنے آپ کو چھوڑ کے امت کو پکار رہا ہے؟ نظریں طواف کرتے 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 جب پہنچیں گی تو دیکھو گے میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ان کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، جھولی پھیلی ہوگی، یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت۔ نہ دنیا میں بھلایا، نہ دنیا سے جاتے ہوئے بھلایا، اور نہ اس وقت بھلایا جب انبیاء امت بھول جائیں گے، لوگ اولاد بھول جائیں گے، بیویاں خامد بیویوں کو بھول جائیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت۔ یہ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے رب نے ایک حبیب بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے نام کے ساتھ بہت سے مناسبتیں قائم کی، اپنا نام رکھا اللہ، اپنے حبیب کا نام رکھا محمد، دوسرا نام رکھا احمد۔ لفظ اللہ میں کوئی نکتہ ہے؟ کوئی نہیں۔ لفظ محمد میں کوئی نکتہ ہے؟ کوئی نہیں۔ لفظ احمد میں کوئی نکتہ ہے؟ کوئی نہیں۔ لفظ اللہ 4 حرف، لفظ محمد 4 حرف، لفظ احمد 4 حرف، اللہ 4، جمع محمد 4، جمع احمد 4، کتنے ہو گئے؟ 12۔ جب اللہ نے کلمہ بنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کو ایسا خوبصورت کر کے برابر بنایا کہ لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں، ایسے تول کے بنایا۔ ہمارے بر صغیر میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، ایران میں اللہ نہیں بولا جاتا، خدا بولا جاتا ہے۔ خدا کہنا منع نہیں ہے، علماء نے استعمال کیا ہے، لیکن میں یہ جھولی پھیلاتا ہوں، اللہ کہنے کی عادت ڈالو کہ اللہ کا نام اللہ ہے، خدا اللہ کا ترجمہ ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اور نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے۔ میرا نام ہے طارق جمیل، ٹھیک ہے؟ طارق کہتے ہیں رات کو آنے والا، ٹھیک؟ تو آپ مجھے کہو گے مولانا رات کو آنے والے کب آئے؟ کہو گے کوئی یہ تک بنتا ہے جی مولانا رات کو آنے والے کیا حال ہے؟ میں کہوں گا تو کملا کتھوں آ گئے، پٹھے ناک دل ہی جانا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، کہا کرو اللہ، کہو اللہ، کہو اللہ، پھر کہو اللہ۔ ہاں، میرے اللہ کا نام اللہ ہے، اللہ نور السماوات والارض، میرے رب کا نام اللہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میرے رب کا نام اللہ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن، میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے، اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے بھائی بہنوں، میں ایک پیغام لایا ہوں کہ آپ
آج تک ہم نے زندگی اپنی مرضی کی گزاری، آج کے بعد محمدی بن کے اللہ کو دکھا دیں، آج کے بعد غلام رسول بن کے اللہ کو دکھا دیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد مصطفیٰ میرے اللہ کے محبوب، جو آپ کے سانچے میں ڈھلے گا وہ اللہ کا محبوب۔ محمد مصطفیٰ میرے اللہ کی سب سے پیاری شخصیت اور ہستی، جو ان کی غلامی میں آئے گا اللہ کی سب سے پیاری شخصیت اور ہستی۔ میرے اللہ نے کائنات میں ایک ہستی کو چنا، ایک کو حبیب بنایا۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ جواب تھا 40 سال کی عمر، اور کتابی جواب تھا 40 سال 6 مہینے 10 دن 21 رمضان پیر کی رات۔ یہ کتاب کا جواب ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن عام جواب تھا ابو ہریرہ 40 سال۔ میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا۔ آدم کی مٹی اکٹھی ہونے سے پہلے میں نبی بن چکا تھا، عالمی نبی، سارے عالم کے نبی، کل کائنات کے نبی، کائنات سے چن کے بنایا، خلاصہ کر کے بنایا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کل کائنات کو دیکھا، آدم کی نسل میں سے عربوں کو الگ کیا، پھر سارے عرب کی نسل کو دیکھا، اس میں سے مضر کو الگ کیا، پھر مضر کی نسل کو دیکھا، اس میں سے قریش کو الگ کیا، پھر قریش کی نسل کو دیکھا، اس میں سے ہاشم کو الگ کیا، پھر ہاشم کی نسل میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ میں کائنات میں سب سے عالی خاندان ہوں، سب سے عالی نسب ہوں، آپ سے بڑھ کر کسی کا خاندان نہیں، کسی کا نسب نہیں، واحد نبی ہیں جن کا نسب حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرا نبی ہے، یہ میرے نبی ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس لفظ کو دو طرح پڑھ سکتے ہیں، من انفسکم پڑھو تو یہ ہے جو میں ابھی بتا رہا ہوں، آپ جیسا عالی نسب، آپ جیسا عالی خاندان، آپ جیسا عالی مقام کائنات میں آیا نہیں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، من انفسکم، آپ جیسا حسین، آپ جیسا خوبصورت، آپ جیسی مکمل شخصیت، آپ جیسا کامل اکمل اطہر انور اعلیٰ ازکیٰ ابہا اشرف کوئی کائنات میں آیا نہیں، کوئی پیدا نہیں ہوا۔ پیدائش بھی نرالی، آمد بھی نرالی، جانا بھی نرالا۔ آمد میں سب سے آخر، پیدائش میں سب سے پہلے ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، میرے نبی بھی پیدا ہوئے، لیکن میرے نبی کی آمد عجیب آمد ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے ساتھ گندگی آتی ہے، میرے نبی پیدا ہوئے خوشبو پھیلتی چلی گئی، طہارت، خوشبو۔ بچہ پیدا ہوتا ہے یہ ناف آنت ملی ہوتی ہے، اس کو باہر کاٹتے ہیں۔ میرے نبی پیدا ہوئے مقطوع السرہ، ناف کٹی ہوئی تھی، باہر نہیں کاٹا گیا۔ بچے کا ختنہ ہوتا ہے، میرے نبی ماں کے پیٹ سے ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے، پاک پاکیزہ پیدا ہوئے، خوشبودار پیدا ہوئے۔ دائی حلیم، دائی وہ حیران ہیں، یہ کون ہے، یہ بچہ کیسا ہے؟ شفا بنت اسد، عبد الرحمن بن عوف کی والدہ، کہنے لگی آمنہ یہ تیرا بچہ کیسا ہے، یہ بچہ کیسا ہے، واہ خوبصورت۔ انہوں نے بچے کو ساتھ لٹایا، یہ بچہ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، میرے نبی نے کروٹ بدلی، ہاتھ رکھے، پورا سجدے میں چلے گئے، گھٹنے اٹھائے سجدے میں گئے، لمبا سجدہ کر کے ٹورانٹو کے ایمان والے مرد عورتوں کو بتایا نماز لے کر آ رہا ہوں، چھوڑنا نہیں، نماز۔ پہلے 15 منٹ میں سجدہ کر کے دکھایا، پھر یوں سر سینہ اٹھایا، اس ہاتھ پہ آسرا لیا، اس ہاتھ کو اوپر اٹھایا، شہادت کی انگلی کو یوں کیا تو سارے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا۔ یہ میرے نبی کی آمد ہے۔ ماں پریشان حیران ہو کر بچے کو گود میں لیا، بچے کو غور سے دیکھ رہی ہیں،
یہ کیا بچہ ہے؟ گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آیا، ایک دھند اندر آئی، جیسے سردیوں میں نظر کچھ نہیں آتا، 2 فٹ پر ایسے پورے کمرے میں دھند چھا گئی، نظر نہیں آ رہا، بچہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کے اندر سے آواز آئی، طوفوا به مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمه ونعته وصورته، اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، کل کائنات پھرا کر بتا دو، جو ان کے پیچھے چلے گا اسے منزل ملے گی، جو ان کے پیچھے چلے گا اسے راستہ ملے گا، جو ان کے پیچھے چلے گا وہ جنت تک پہنچے گا، ورنہ بھٹک کے ہلاک ہو جائے گا۔ واہ! اور آواز آئی، اسے آدم کے اخلاق دو، شیس کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، لوط کی حکمت دو، صالح کی فصاحت دو، اسحاق کی رضا دو، یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا حسن و جمال دو، موسیٰ کا جاہ و جلال دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، اور الیاس کا وقار دو، اور داؤد کی شیریں زبان دو، ایوب کا صابر دل دو، یونس کی طاعت دو، اور عیسیٰ کی اور یحییٰ کی عصمت اور پاک دامنی دو، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، وَأَغْمِسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، تمام نبیوں کو جو ملا اس بچے کو دے دو۔ یہ میرے نبی ماں کے پیٹ سے نکل کر 1.25 لاکھ نبیوں کا سب کچھ سینے میں اللہ نے اتار دیا، پھر 63 سال اس میں پرواز ہے۔ کون ہے جو میرے نبی کی ہستی حیثیت کو مقام کو سمجھ سکتا ہے سوائے میرے اللہ کے؟ ثم دنا فتدلى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا رائنا ولكن قولوا انظرنا يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون۔ ہاں یہ سب میرے رب نے اپنے حبیب کو قرآن میں اٹھا کے بیان کیا ہے۔ یہ سارے میں نے نبی کی نعت پڑھی، نعت خوانی نہیں ہوتی، میں نے بھی نعت پڑھی ہے، پر میں نے وہ نعت پڑھی ہے جو میرے اللہ نے قرآن میں پڑھ کے سنائی ہے۔ یہ میرے رب کی نعت خوانی ہے میرے محبوب کے لیے، کہ جیسے اللہ کو اس کے مقام کو کوئی نہیں جان پہچان سکتا، ایسے میرے حبیب کے مقام کو سوائے اللہ کے کوئی جان پہچان نہیں سکتا۔ میں تو ہاتھ جوڑنے آیا ہوں کہ ہم محمدی بن جائیں، ہم محمدی بن جائیں۔